قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، اللہ نے فرمایا تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ تو اب اس کے بعد تو ہونا چاہیے تھا کہ وہ کہتا کہ یا اللہ مجھے تو حکم ہی نہیں تھا. یا وہ صوفیاء کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی جو یہ بڑی توحید کی باتیں کرتے ہیں نا، تو شیطان تو ان سے بڑا موحد تھا، اس نے بھی کہا تھا کہ میں نے نبی کو سجدہ نہیں کرنا، تجھے سجدہ کرنا ہے. تو سرکار یہ بھی کوئی نہیں قرآن میں لکھا ہوا. انہیں نبی دی تعظیم نہیں کی تھی جی، انہیں نبی کی تعظیم سیکنڈری چیز ہے، اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا. آپ پیغمبروں کو اللہ کی شناخت کا ذریعہ بنانے کی بجائے اللہ کو پیغمبروں کا محتاج کرنا چاہتے ہیں. کیا اللہ اپنے پیغمبروں کا محتاج ہے؟ اللہ تو کسی کا بھی محتاج نہیں. میں آپ کو ایک سمپل سی بات کروں، ہمارے ایمان کا تو لیول ہی کوئی نہیں. کوئی شخص ہمیں آ کے یہ کہے نا کہ دین آپ کا محتاج ہے یا اسلام آپ کا محتاج ہے یا اللہ اپنی دعوت پہنچانے میں آپ کا محتاج ہے، تو ہمارے ہاتھ پاؤں بھول جائیں گے کہ یہ کیا کفر بک رہے ہو، توبہ کرو. حالانکہ بک رہا وہ ہوگا، ڈر ہمیں لگ جائے گا کہ چونکہ ہمیں تختہ مشق بنایا جا رہا ہے. سرکار اگر ہمارے ایمان کا کمزور ترین لیول ہے انبیاء کے مقابلے پہ، اگر ہمارا یہ حال ہے کہ ہم ڈرتے ہیں اس بات سے کہ کوئی شخص ہمارے بارے میں یہ کلیم نہ کرے، تو جو امام الموحدین ہیں انبیاء کرام علیہ السلام، ان کے بارے میں آپ سوچ بھی سکتے ہیں کہ انہیں کبھی یہ وہم بھی آئے کہ ہم توحید کے اس حوالے سے کسٹوڈین ہے کہ اللہ ہمارا محتاج ہے کہ ہم نے لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچانا ہے. جب ہم نہیں سوچ رہے تو وہ پیغمبر کیسے سوچ سکتے ہیں؟ ان کا تو ایمان بہت اعلیٰ درجے کا ہے، انہیں تو اللہ کی شناخت بھی ہم سے زیادہ ہے. تو یہ ساری صوفیاء نے اس قسم کی باتیں اور بیسیکلی انبیاء کی بھی تعظیم کرانا ان کا مقصد نہیں ہوتا. وہ پھر اگے ٹردے نے، وہ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام کی تعظیم ضروری ہے، اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہماری تعظیم کریں کیونکہ صحابہ کے لیے وہ پیر و مرشد تھے، تمہارے لیے ہم پیر و مرشد ہیں. اصل جو کڑنا یہ ہوتا ہے انہوں نے آپ کو تو کہتے رہتے ہیں جی فنا فی الشیخ، پھر فنا فی الرسول، پھر فنا فی اللہ، تو پوری زندگی فنا فی الشیخ ہی رہتے ہیں، اللہ تے وہ رسول تک پہنچتے نہیں. وہ کہتے ہیں جی پیچھے تے اللہ ہی ہے نا جی، اللہ نے پیچھے کر دیتا. جب ہم کہتے ہیں رسول اللہ کی اتباع کرو، وہ کہتے ہیں نہیں یہ بھی تو رسول کا راستہ ہی اتارے نا، پیچھے تے رسول ہی ہے نا، اللہ بھی پیچھے، رسول بھی پیچھے، تے بابے تواڈے اگے. ٹھیک ہے، تو پھر اگر ہم پیار محبت سے یہ عرض کریں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، تو کسی کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. آپ نے خود بابے کھڑے کر دیے نا اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پر عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تجھے کس چیز نے منع کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ تو سجدہ کر؟ اب اس نے نہ تو یہ بہانہ کیا کہ مجھے حکم نہیں تھا، نہ اس نے یہ بہانہ کیا کہ میں نے جو ہے وہ صرف تجھے ہی سجدہ کرنا ہے اور کسی کو نہیں کرنا، میں پکا موحد ہوں، میں وابی ہوں. وہ کہتے ہیں وابی سی، شیطان بھی وابی سی. ہاں، قال انا خیر من، وہ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں. یعنی وہ اس کا اندر کا جو خناس تھا، اندر کی غلاظت باہر آ گئی کہ وہ حسد کر گیا کہ آدم علیہ السلام سے میں بہتر ہوں. اور ریزن اس نے کیا بتائی؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے پیدا کیا مٹی سے. اچھا یہ جو الفاظ ہے نا، یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ کوئی ادھر اللہ ہے اور ادھر شیطان ہے اور یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اللہ بول رہا ہے جس طرح میں آپ سے بول رہا ہوں. نہیں، لیس کمثلہ شیء. یہ گفتگو کس سٹائل میں ہوئی، اس میں الفاظ تھے نہیں تھے، آواز تھی نہیں تھی، یہ کوئی تفصیلات نہیں ہے. یا یہ اس کے ساتھ دل میں گفتگو ہوئی، یہ کوئی تفصیلات نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے. اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کو اپنا خالق مان رہا ہے. دیکھیں کتنی بڑی بدبختی ہے، خدا کو اپنا پروردگار مان رہا ہے، اپنا پیدا کرنے والا مان رہا ہے، خدا کے پیرلل میں اپنے آپ کو طاقت نہیں مان رہا، طاقت اللہ کی مان رہا ہے. اور مسلمان کیا کہتا ہے؟ عبد القادر جیلانی نے اسرائیل کو بھی روح کھولی. اوے تسی جو کچھ بابیاں دے بارے کلیم کر رہے ہو نا، ہم بابوں کو تو برا نہیں کہتے، انہوں نے تو یہ نہیں کہا ہوگا، لیکن اگر کسی بابے نے یہ بات بھی کی ہے نا تو وہ تو شیطان سے بھی بدتر ہے.
ایسے بابوں سے تو شیطان بہتر ہے اگر کسی نے ایسی بات کی ہے کہ شیطان بھی اللہ کو اپنا رب مان رہا ہے اور آگے جب مہلت مانگے گا نا قیامت تک زندہ رہنے کی، وہ بھی اللہ سے مانگے گا. نوٹ کرنے والی بات ہے. اور تھوڑا بابا شیطان تو بھی ود گیا ہے، وہ کہنا میں اسرائیل کو روح، یعنی اللہ نے اسرائیل کو بھیجا روح نکالنے کے لیے، اور کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے واپس کھو لی. سرکار کسی بابے کو یہ گمان ہے نا کہ وہ روح واپس لا سکتا ہے، وہ سٹامپ پیپر پہ سر مجھے لکھ دے کہ اگر انجینئر صاحب مجھے شہید کریں تو ذمہ داری میرے اوپر ہے، انہوں میں پبلکلی کیمرے دے سامنے شہید کرنا، اپنی روح واپس ڈال کے دسے، پھر میں انہوں مننا گا. ٹائم قیامت تک ہے بابے تیرے ہستے. اور یہ سارے مانیں گے نہیں، اپنے آپ کو کوئی نہیں زندہ کر سکتا، کہانیاں بنائی ہیں. ہاں پیغمبر کو معجزہ مل سکتا ہے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملا، کیونکہ اللہ نے پیغمبروں کو منوانا ہوتا ہے. پیغمبروں کے بعد کسی کو منوانا نہیں ہوتا، وہ سارے کے سارے صرف دعوت دینے والے ہوتے ہیں. تو اس نے کہا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس سے مٹی سے، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے. کسی حد تک یہ بات درست بھی ہو سکتی ہے، لیکن مکمل طور پہ یہ بات درست نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ آگ میں کئی ایسی کوالٹیز ہیں جو مٹی کے اندر موجود نہیں ہیں، لیکن مٹی میں کئی ایسی کوالٹیز ہیں جو آگ میں نہیں ہیں. سب سے بڑی کوالٹی جو انسانیت اور پورے کے پورے جاندار کا نظام پلانٹ ارتھ پہ مٹی کی وجہ سے چل رہا ہے. مٹی میں آپ ایک بے قدر بیج بوتے ہیں، وہ 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے. ایک دانہ گندم کا بوتے ہیں، اس سے کتنے سٹے نکلتے ہیں، ہر سٹے کے اندر کتنے دانے ہوتے ہیں. آگ میں کبھی دانہ پھینکیں اور اس میں سے کوئی چیز اگا کے بتائے. باقی یہ چیز ہے کہ آگ جو ہے وہ بعض اوقات مٹی کی بھی ضرورت ہے، اینٹ پکانے کے لیے ہمیں آگ کی ضرورت پڑتی ہے. مٹی جو چیزیں تیار کرتی ہے گندم کی شکل میں، اس گندم کو روٹی تک پہنچنے کے لیے آگ کی محتاجی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آٹا جو ہے وہ مٹی میں پھینکیں اور وہ روٹی بن کے تیار ہو جائے. نہیں، اس آٹے میں آپ پانی ڈالیں گے، گوندیں گے، پھر اس کی روٹی پکائیں گے. کس کے اوپر؟ آگ کے اوپر. تو ہر چیز کو اللہ نے خوبیاں بھی دی ہیں اور کمزوریاں بھی دی ہیں، ورنہ تو مختلف چیزوں کی ضرورت ہی نہ پڑتی. ہر شے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی خوبی رکھی، لیکن اوورآل اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور اس کا ثبوت نہ صرف یہ آیت ہے بلکہ یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے محبوب ترین ہستی اس کائنات میں، اس کے لیے جس جنس کو چوز کیا، جس اسپیشی کو چوز کیا، وہ انسان ہے. کون؟ امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر اللہ تعالیٰ کو انسان سے بڑھ کر کوئی مخلوق پسند ہوتی یا اللہ کے نزدیک وہ عزت اور اکرام والی ہوتی تو یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مخلوق میں، اس اسپیشی میں پیدا ہوتے. لیکن تمام اسپیشیز میں سے اللہ کی سب سے احسن ترین مخلوق، بشرطے کہ وہ اللہ کی مان لے، وہ انسان ہی ہے. فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. یہ بات ہے. اور میں اس پہ اکثر کہتا ہوں کہ اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی مجھ سے کہیں کہ تم اپنا ایمان مجھے دو اور میرا ایمان لے لو، تو میں ان کے ساتھ اپنا ایمان ایکسچینج نہ کروں، اگرچہ جبرائیل کا مرتبہ ہم سے زیادہ ہے. یاد رکھیے گا، انسان صرف ان فرشتوں سے افضل ہیں جو پیغمبر نہیں ہے. جو فرشتوں میں پیغمبر ہے نا، کوئی انسان ان کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ بڑے بڑے 4 پیغمبر کون سے ہیں؟ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور ملک الموت، جسے ہم اسرائیل بھی کہتے ہیں. یہ 4 فرشتوں کے پیغمبر ہیں. پلانٹ ارتھ پہ سوائے پیغمبروں کے کوئی شخص بھی، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ولی ہو، صحابی ہو، سیدنا ابوبکر سے لے کے آخری انسان تک یا اگلی امتوں میں بھی، وہ فرشتوں کے پیغمبروں سے افضل نہیں ہو سکتا. اس کے باوجود کہ حضرت جبرائیل کا مرتبہ ہم سے زیادہ ہے، میں کبھی اپنا ایمان ان سے ایکسچینج نہ کروں، کیونکہ جبرائیل نے خدا کو مانا ہے تو خدا کی مرضی سے.
اگر ہم نے خدا کو مانا ہے تو اپنی مرضی سے، کیونکہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو انسان کو فرشتوں سے ممتاز کرتی ہے۔ فرشتے تو آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں سرکار۔ اللہ تعالیٰ نے بارش کے اوپر، ہواؤں پہ، پہاڑوں پہ فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، کس کے لیے؟ انسان کی خدمت کے لیے۔ انسان کے لیے ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، پوری کائنات انسان کے لیے بنائی ہے، اور انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تو یہ جو انسان کے پاس اختیار ہے نا کہ اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوز کرتا ہے، یہ وہ اختیار ہے جو فرشتوں کے پاس نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے اگر انسان اپنی اہمیت کو سمجھ لے۔ اب ہونا تو چاہیے تھا کہ اللہ کا حکم ہے، وہ یہ آرگومنٹ ہی نہ دیتا کہ آگ بہتر ہے یا مٹی۔ آگ بہتر بھی ہوتی، تب بھی اللہ نے جب حکم دیا تو باقی ساری چیزیں ختم ہو گئی۔